یہ کہانی اس مغل شہنشاہ کی ہے جس نے صرف ایک وسیع سلطنت نہیں بنائی بلکہ اپنے خود ساختہ نظریات کے ساتھ جنگ اور حکومت کے اصول ہی بدل دیے۔ وہ شخص اپنی فتوحات اور سیاسی بصیرت کی وجہ سے اگر کچھ مورخین کے نزدیک ہیرو ہے، تو دوسرا گروہ اسی کی ایجاد کردہ مذہبی پالیسیوں کی بنا پر اسے ملحد و زندیق قرار دیتا ہے۔ ناظرین، آپ یقیناً جان چکے ہوں گے کہ ہماری مراد کوئی اور نہیں بلکہ جلال الدین محمد اکبر، جو تاریخ کی کتابوں میں اکبر دا گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آئیے اکبر کی اسی متنازع شخصیت اور اس کی سلطنت کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اکبر کی آنکھ شاہی محل میں نہیں بلکہ صحرائے سندھ کی ایک پناہ گاہ میں کھلی۔ اس کے باپ کے سر پر سلطنت کا تاج تو دور رہنے کو چھت بھی میسر نہ تھی۔ اکتوبر 1542 کو جب اکبر کی پیدائش ہوئی تو اس سے پہلے ہی مغل شہنشاہ نصیر الدین ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر سندھ کے علاقے عمر کوٹ میں پناہ گزین تھا۔ اکبر کا بچپن شاہی محلات کے آرام اور آسائش میں نہیں بلکہ جلاوطنی اور جنگ کے سائے میں گزرا۔ اس نے کتابوں سے زیادہ تلواروں اور گھوڑوں سے سیکھا۔ اس کا مکتب میدان جنگ تھا تو اس کے اساتذہ زمانے کے سرد و گرم۔ 13 سال کی عمر تک وہ ایک ایسا شہزادہ بن چکا تھا جو سیاست و حکومت کے داؤ پیچ تو اگرچہ نہیں جانتا تھا، ہاں مگر جنگ کے ہنر میں طاق تھا۔ 1555 میں جب ہمایوں نے دہلی کا تخت واپس حاصل کیا تو اس نوجوان شہزادے کو پنجاب کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ اس وقت کسی کو کیا معلوم کہ یہ تو محض ایک آغاز ہے۔ ہمایوں کو دہلی کا تخت واپس لیے ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ ایک شام اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہوا، اور زخم ایسے کاری تھے کہ جانبر نہ ہو سکا، اور سلطنت مغلیہ ایک بار پھر اپنے بادشاہ سے محروم ہو چکی تھی۔ یہ ایک انتہائی نازک لمحہ تھا۔ دشمن ہر طرف تاک لگائے بیٹھے تھے۔ ہمایوں کی موت کی خبر کا اعلان سلطنت کے شیرازی کو بکھیر سکتا تھا، چنانچہ کئی روز تک یہ خبر چھپائی گئی، اور اسی دوران ایک تیز رفتار قاصد پنجاب کی طرف دوڑا دیا گیا، جہاں 13 سالہ اکبر اپنے استاذ اور سلطنت کے سب سے وفادار جرنیل بیرم خان کے ساتھ موجود تھا۔ ہمایوں کی وفات کے چند دنوں بعد 14 فروری 1556 پنجاب کے ضلع گرداسپور میں تخت پوشی کی ایک انوکھی رسم ہوئی۔ یہاں نہ تو کوئی شاہی دربار تھا اور نہ ہی ہیرے جواہرات سے سجا کوئی تخت، بس اینٹوں کا ایک سادہ چبوترا تھا، اور اسی چبوترے پر 13 سالہ جلال الدین محمد اکبر کو شہنشاہ ہندوستان کا تاج پہنا دیا گیا۔ جس وقت اکبر کی تاج پوشی ہو رہی تھی تو دہلی کی مسند پر ایک ایسا شخص قابض ہو چکا تھا جس کی رگوں میں شاہی خون نہیں بلکہ بازار کی تجارت اور جنگ کی حکمت دوڑتی تھی، جسے تاریخ ہیمو کے نام سے جانتی ہے۔ وہ سوری سلطنت کا ایک معمولی نمک فروش تھا جو اپنی قابلیت کے بل بوتے پر پہلے وزیر اور پھر سپہ سالار بنا۔ ہمایوں کی موت کی خبر سنتے ہی اس نے ایک طوفان کی طرح آگرہ اور دہلی پر قبضہ کر دیا اور خود کو ہندوستان کا بادشاہ قرار دے دیا۔ اکبر کے تخت نشین ہونے کے بعد اس کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہی تھا کہ دہلی اور آگرہ جیسے مرکزی شہر دشمن کے قبضے میں جا چکے تھے۔ بہت جلد وہی ہوا جو ایک سلطنت کے 2 دعوے داروں کے درمیان ہوتا ہے۔ 5 نومبر 1556 پانی پت کے تاریخی میدان میں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ یہ وہی میدان تھا جہاں 30 سال پہلے اکبر کے دادا بابر نے ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کیا تھا، اور آج تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ ایک طرف ہیمو کا لشکر تھا جس میں 30,000 سپاہی اور 1500 جنگی ہاتھیوں کی ایک زندہ دیوار تھی جو کسی بھی فوج کو کچلنے کی بھرپور طاقت رکھتی تھی۔ تو دوسری طرف مغل فوج جو تعداد میں اگرچہ کم تھی لیکن ان کی قیادت بیرم خان جیسا تجربہ کار جرنیل کر رہا تھا، اور ان کی آنکھوں میں اپنے آباء و اجداد کی میراث بچانے کا جنون تھا۔ جنگ کے آغاز میں ہیمو کے ہاتھیوں نے مغل فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مغل یہ جنگ ہار جائیں گے۔ ہیمو خود ایک ہاتھی پر بیٹھا اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا اور فتح کو اپنے سے چند قدم دور دیکھ رہا تھا، اور پھر تاریخ کا رخ بدلنے والا وہ لمحہ آیا
کہ جب ایک گمنام تیر ہوا کو چیرتا ہوا سیدھا ہیمو کی آنکھ میں جا لگا۔ ہندوستان کا نیا چند روزہ بادشاہ زمین پر آ چکا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ وہی مر گیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق اسے زخمی حالت میں گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر بیرم خان کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا۔ اپنے سالار کو گرتے دیکھ کر ہیمو کی فوج کا جوش خوف میں بدل گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں فتح شکست میں بدل گئی اور پانی پت کی دوسری جنگ میں بھی میدان مغلوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس فتح نے 13 سالہ اکبر کو دہلی اور آگرہ کا بلا شرکت غیر مالک بنا دیا اور سلطنت مغلیہ کی وہ بنیاد رکھی جس پر آنے والی صدیوں تک ایک عظیم الشان عمارت تعمیر ہونی تھی۔ پانی پت کی اس تاریخی فتح کے بعد یوں تو اکبر شہنشاہ بن چکا تھا، لیکن حقیقت میں سلطنت کی باغ دور اس کے استاذ خان بابا یعنی بیرم خان کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے بغاوتوں کو کچلا، خزانے کو مضبوط کیا اور اکبر کی تخت نشینی سے پانی پت کی فتح تک ہر جگہ سلطنت کو اپنے خون اور پسینے سے سینچا تھا۔ لیکن ناظرین، آپ تو یہ بات جانتے ہیں کہ اقتدار کی راہداریوں میں کوئی رشتہ دائمی نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے اکبر بڑا ہوتا گیا اسے خان بابا کی سرپرستی بوجھ لگنے لگی۔ وہ خود فیصلے کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ 1560 میں اکبر نے بیرم خان کو تمام عہدوں سے برطرف کر کے حج پر جانے کا حکم دے دیا۔ وہ وفادار جرنیل جس نے سلطنت کو بچایا تھا اب اقتدار سے بے دخل ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ اس کا انجام مزید المناک تھا۔ وہ حج کے ارادے سے نکلا لیکن ابھی پنجاب کی حدود میں ہی تھا کہ گجرات کے قریب اس کے چند پرانے دشمنوں نے اسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یوں خان بابا کا دور ختم ہوا اور اب شہنشاہ اکبر صحیح معنوں میں اپنے تخت کا خود مالک تھا۔ اگر اب تک کا یہ تاریخی سفر آپ کو دلچسپ لگ رہا ہے تو ایک لائک اور سبسکرائب کے ذریعے آپ بھی تاریخ اسلام کی اشاعت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دوستو، پانی پت کی فتح اکبر کی پہلی بڑی فتح تھی لیکن آخری نہیں۔ یہاں سے تو فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا۔ چنانچہ 1561 میں سینٹرل انڈیا کو مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا لیا گیا۔ اس کے بعد راجستھان کی باری آئی، جہاں کی طاقتور ریاستیں دہلی کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہی تھی۔ اکبر نے مزاحمت کے ان مراکز کو توڑنے کا فیصلہ کیا تو 1568 میں چتور کا ناقابل تسخیر قلعہ فتح کر لیا گیا اور 1569 میں مسلمان بادشاہوں کے لیے چیلنج بننے والا قلعہ رنتھمبور بھی فتح کر لیا گیا۔ پھر اکبر نے مغرب کی جانب رخ کیا تو 1573 میں گجرات کی مہم بھی کامیاب رہی۔ یہ فتح اتنی اہم تھی کہ اس کی یاد میں دارالحکومت فتح پور سیکری میں برے صغیر کا تاریخی اور سب سے بلند دروازہ تعمیر کرایا گیا۔ اگلے 3 سالوں یعنی 1576 تک بنگال کو بھی سلطنت کا حصہ بنا لیا گیا اور یوں بڑھتے بڑھتے مغل سلطنت کشمیر، سندھ اور قندھار کو اپنے دامن میں سمو چکی تھی۔ اکبر نے یہ تمام علاقے تلوار کے زور پر فتح نہیں کیے تھے، بلکہ جہاں تلوار کے بغیر مصالحت، خاندانی رشتہ داریوں کے ساتھ کام بن سکتا تھا وہاں بلا ضرورت تلوار کا استعمال نہیں کیا گیا۔ مختلف سلطنتوں اور علاقوں کو فتح کرنے کے لیے خاندانی رشتوں پر مبنی سیاسی حکمت عملی کا آغاز 1562 میں اس وقت ہوا کہ جب جے پور کے راجہ برمل نے اپنی ہندو بیٹی کی شادی اکبر سے کی۔ تو پھر کیا تھا کہ اس کے بعد راجپوت سرداروں کو مغلیہ سلطنت میں نہ صرف اعلیٰ عہدے دیے گئے بلکہ ان کی آبائی ریاستیں ان کے پاس چھوڑ دی گئیں اور وہ سلطنت کے دفاع میں اکبر کے برابر کے شریک بن گئے تھے۔ دوستو، اکبر نے اپنی جنگی، سیاسی، حکمت عملی تدبیر کے ذریعے سلطنت اور زمین کو صرف اکٹھا نہیں کیا بلکہ اپنے شایان شاہ اس کو تعمیر بھی کیا۔ چنانچہ دارالحکومت آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے سرخ پتھر سے ایک عظیم الشان قلعہ تعمیر کروایا گیا۔ یہ منصوبہ 8 سال میں مکمل ہوا جس پر ہر روز 4000 مزدور کام کرتے تھے۔ یہ قلعہ مغل دربار اور رہائش کا مرکزی گڑھ بنا اور آج یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے۔ ناظرین، اسی طرح 1567 میں لاہور کے مشہور زمانہ شاہی قلعے کی بنیادیں بھی اکبر کے زمانے میں ہی رکھی گئیں۔ اگرچہ بعد میں جہانگیر اور شاہ جہاں نے اس میں سنگ مرمر اور شیش محل جیسے کئی تاریخی اضافے کیے،
لیکن اس کی بنیادی مضبوطی اکبری دور کی ہی دین ہے۔ اکبر کی زندگی کے یہ تمام پہلو، اس کی فتوحات، سیاسی حکمت عملی، تعمیری منصوبے، اسے یقیناً تاریخ کی نظروں میں ایک طاقتور، منظم اور دور اندیش حکمران کے طور پر سامنے لاتے ہیں۔ لیکن کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اکبر کی مذہبی پالیسی۔ وہ نیا نظام جسے دین الہی کا نام دیا گیا، اس نظام کے پیچھے کیا سوچ تھی، اس کو بنانے والے کون تھے، اور دین الہی کامیاب ہوا یا ناکام؟ آخر اکبر کا انجام کیا ہوا، اور شہزادہ سلیم کی اکبر کے ساتھ بغاوت و کشمکش کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ سب ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب یہ دوسرا حصہ اپلوڈ ہو تو آپ اسے فوراً دیکھ سکیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔